عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ایک تاریخ دی ہے کہ کس دن تاریخ دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا ہے جی بیک ڈور جو ہے وہ کس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ صحافی کو جواب دیا کہ میں آپ کو یہ بات بیک ڈور جا کے بتاؤں گا۔ اعظم سواتی کا یہ قصور تھا کہ اس نے ایک بڑے آدمی کے حوالے سے جو ٹویٹ کر دیا، نام تک نہیں لے سکے۔ وہ اتنا تو تپڑ رکھتے، اس کو ساتھ اگر بٹھایا ہوا تھا اتنا بول تو دیتے بیٹھ کے۔ آپ کے لونڈے لپاڑوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ بے شرمو، تم لوگوں کی جو آج سے 2-2.5 سال پرانی جو ویڈیوز ہیں نا، جا کے ان کو ڈیلیٹ کرو وہاں سے۔ اگر کسی نے ٹائیں کی نا تو یقین کرے پھر میں ویڈیو دکھا دوں گا۔ یہ جو اگر چھوٹا سا جو بھی ٹریلر تھا جے ایہو جی پرفارمنس ہے تو فلم جڑی ہے نا وہ ڈبا ہی ثابت ہوئے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، دو بڑی اہم پریس کانفرنسز آج ہوئی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کس دن لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ بڑے ہفتوں سے اس چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا، تو اب انہوں نے فائنلی اب یہ ایک تاریخ دی ہے کہ کس دن تاریخ دی جائے گی، مطلب یہ والی تاریخ دی گئی ہے۔ دوسرا، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کیا باتیں کی ہیں وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں، لیکن چند دیگر خبریں ذرا پہلے جلدی سے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ بینکنگ جرائم کی عدالت میں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی ممبر حامد زمان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ اس کے اوپر سماعت ہو رہی تھی، وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ ضمانت منظور کرتے ہوئے حامد زمان صاحب کو جو ہے 10 لاکھ روپے کے مجلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ حامد زمان صاحب جو ہیں ان کو وہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس معاملے کے اندر گرفتار کیا گیا تھا اور پچھلے کئی دنوں سے وہ گرفتار تھے، اب ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما اعظم سواتی صاحب بھی جو ہیں وہ ضمانت تو ان کی ہو چکی تھی، جیل سے آج ان کو رہا کر دیا گیا اور ان کی بھی 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جو ہے انہیں جمع کرانے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ اعظم سواتی صاحب رہائی کے بعد جو ہے انہیں پھولوں کا ہار جو ہے وہ پہنچایا گیا، وہ بنی گالہ پہنچے، عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جب رہا ہوئے تھے تو بڑا سادہ قسم کا جو ہے ان کا ویلکم ہوا تھا جب وہ جیل سے باہر آئے تھے، لیکن اعظم سواتی بلکہ جب وہ جیل سے باہر آئے تھے شہباز گل صاحب تو سیدھا جو ہے وہ لاہور کی طرف نکل گئے تھے اسی وقت، لیکن اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ جب باہر آئے تو اس کے بعد وہ بنی گالہ گئے اور بنی گالہ میں جا کے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ اب وہ پریس کانفرنس کرنے کا بیسکلی جو مقصد تھا وہ 2-3 مقصد تھے۔ ایک تو اس کے اندر وہ یہ بتانا چاہتے تھے، اعظم سواتی صاحب، پہلے عمران خان صاحب نے پوری اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ بڑی پینفل چیزیں تھیں۔ ایک تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے ان کو اعظم سواتی صاحب کو جو ہے بغیر وارنٹ کے ان کے گھر کے اندر جو ہے یہ لوگ داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کی پوتیوں کے سامنے یا پتہ نہیں نواسیوں کے سامنے جو ہے ان کو زدوکوب کیا گیا، ان کو مارا گیا، اس کے بعد ان کو لے جایا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی کہاں پہ اس طرح ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس طرح ایک شخص جو ہے اس کو ٹویٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس طرح اسے مارا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو کافی پینفل بات تھی اس میں، مطلب میں کسی صورت بھی جو ہے اس قسم کے رویے کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ کاش جب آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو اس وقت جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب آپ کے اپنے دور کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کے اپنے دور کے اندر صحافیوں کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے، آپ کے اپنے دور کے اندر آپ کی اپوزیشن کے سیاستدانوں کو اس طرح اٹھایا جاتا تھا، اور آج جب آپ ان کی سٹوری سنیں، رانا ثناء اللہ کی، خواجہ آصف کی، احسن اقبال کی، شہباز شریف کی، جب آپ ان کی سٹوری سنیں تو وہ بھی دل دہلانے دینے والی سٹوریز ہیں۔ مطلب خواجہ آصف جو ہیں وہ آج یہ بتاتے ہیں کہ جب میں ان کو جب نیب کی حراست میں رکھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ انسٹرکشنز تھیں کہ اس کو بستر نہیں دینا، یہ زمین کے اوپر جو ہے یہ سوئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کے رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جن جگہوں پہ ان کو رکھا جاتا تھا وہاں پہ کیمرہ فٹ کیا جاتا تھا کہ جیسے کوئی ان کو مانیٹر کر رہا ہو اور دیکھ رہا ہو، جیسے اس میں سے کوئی پلیجر جو ہے وہ نکالا جا رہا ہو کہ ہاں یہ شخص جو ہے یہ قید کے اندر ہے اور ہم اس کو ذرا انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ان کی گرفتاری کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے کی تصویر جو ہے وہ میڈیا کو ریلیز کی گئی۔ کسی صورت اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں ان تمام چیزوں کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہاں جی آج اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا جمیل فاروقی کے ساتھ یا عمران ریاض خان کے ساتھ یا دیگر صحافی جو آج پاکستان میں صحافت نہیں کر سکتے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اسے سپورٹ کر رہا ہوں، قطعی طور پہ نہیں۔
میں اگر وہ غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے, اسے غلط ہی کہوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے, کیونکہ ہم ان آپ کے لونڈے لپاڑوں کی طرح نہیں ہیں. اور مجھے بڑا یہ حیرانگی ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کے, میں یقین کیجئے میں آج بھی جا کے, بلکہ میں کہوں گا, میں آپ اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کے لونڈے لپاڑوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ بے شرمو, تم لوگوں کی جو پرانی آج سے 2-2 ڈھائی سال پرانی جو ویڈیوز ہیں نا, جا کے ان کو ڈیلیٹ کرو وہاں سے, کیونکہ وہ ریکارڈ جو ہے نا اس کے اندر یہ سارا کچھ جب ہو رہا تھا, جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا اپوزیشن کے جو آج حکومت کے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ یہ جب کچھ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا نا, تو تم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے, تم لوگ اس کے جواز پیش کر رہے ہوتے تھے کہ ہاں ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تم لوگ اس وقت جب لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا اور غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا جاتا تھا, صحافیوں کو غائب کر دیا جاتا تھا, تو تم لوگوں کے چہروں کی ہنسیاں نہیں ختم ہوتی تھیں. اس وقت تم لوگ یہ بات کہتے تھے کہ ہاں جی ان لوگوں کو تو کام یہ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں آج بھی اگر کسی نے ٹائیں کی نا تو یقین کرے, پھر میں ویڈیو دکھا دوں گا, پھر میرے چینل کے اوپر بے شک کاپی رائٹ کا اسٹرائک آتا ہے تو آتا رہے, لیکن پھر میں دکھا بھی دوں گا, جس کے اندر یہ بیٹھ کے جو ہے نا اس وقت یہ کہتے تھے کہ جناب یہ جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کا تو کام ہے فوج کے خلاف بولنا, اور ان کی ڈوریں جو ہیں وہ باہر سے ہلائی جاتی ہیں. آج جب آپ لوگ جس لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں, آج وہ بھی یہی کام کر رہا ہے, آج وہ بھی یہی چیخیں مار رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ اس کو ملک دشمن پھر بھی نہیں کہیں گے, ہم اس کو پھر بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ جو ہے نا غدار ہے. آپ لوگ تو بیٹھ کے غداری کے فتوے دیتے تھے اس وقت بیٹھ کے, آپ لوگ مریم نواز ہو گئی اور اس کے بعد صحافیوں کے نام لیا کرتے تھے آپ لوگ کہ جناب یہ صحافی بھی جو ہے اس کام میں اس کو سپورٹ کرتا ہے, یہ صحافی بھی جناب یہ اینکر پرسن بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے. یہ اتنے بے شرم ہیں یہ ان کے لونڈے لپاڑے کہ ان اینکروں کی تصویریں تھمبنیل کے اوپر لگا کے نا یہ لوگ بیٹھ کے ویڈیوز بنایا کرتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو اینٹی فوج ہیں اور یہ فوج کے خلاف بولتے ہیں اور ان کا تو کام ہے انتشار پھیلانا. آج پوری کی پوری پی ٹی آئی جب اس کام کے اوپر لگی ہوئی ہے, اعظم سواتی کو کیوں اندر کیا تھا, کس چکر میں کیا تھا؟ جنرل باجوہ کے خلاف بولا تھا. اب بولیں, اب منہ سے بولیں, منہ سے نکالیں اس بات کو, کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اعظم سواتی نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح تھا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا, تو پھر آج کے بعد اپنے منہ سے یہ مت نکالنا کہ جناب ہم اینٹی فوج ہیں یا یہ اینکر جو ہیں اینٹی فوج ہیں. نہ ہم پہلے اینٹی فوج تھے نہ آج اینٹی فوج ہیں. ہم صرف اور صرف جمہوریت کے حق میں ہیں, اور چاہے وہ جمہوریت عمران خان صاحب کو بھی کیوں نہ پروٹیکٹ کرتی ہو, میں تب بھی اس کے حق میں ہی کھڑا ہوں گا. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ غیر قانونی ہوا ہے, جن لوگوں نے کیا ہے, ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی. آج جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں نوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی اعظم سواتی کا قصور کیا تھا؟ اعظم سواتی کا یہ قصور تھا کہ اس نے ایک بڑے آدمی کے حوالے سے یہ ٹویٹ کر دیا, نام تک نہیں لے سکے, بول تک نہیں سکے کہ اعظم سواتی نے ٹویٹ کس کے اوپر کیا تھا. وہ اتنا تو تپڑ رکھتے, اس کو ساتھ اگر بٹھایا ہوا تھا اتنا بول تو دیتے بیٹھ کے کہ یار تم نے بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو ہے یہ ٹویٹ کیا تھا. اس کو بیٹھ کے سپورٹ کرنا تو یا پوری طرح کرنا تھا. اپولا جو سپورٹ کیا تھا اس کو فارغ ہی کرتے تھے, کیا ضرورت تھی بنی گالا میں بلانے کی؟ بنی گالا میں بلا کے اس سارے صحافیوں کو اپنے سامنے بٹھا کے اس پریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی؟ کام کرنا ہے تو پھر پوری طرح کریں. خیر, اس کے بعد آگے جو انہوں نے عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا جی انہوں نے میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا. کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا تھا. اس وقت بھی آپ کو بھی بتاتے تھے جب آپ غلط ہوتے تھے. آج کی حکومت بھی جو غلط کر رہی ہے اس کو میں بھی تھوڑی دیر پہلے بول کے ہٹا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس کو ریکارڈ کے لیے ضروری ہے یہ بات, کیونکہ کل کو اگر آپ حکومت میں آ گئے نا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی تھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے. آپ کو جب سینسر کیا جاتا ہے یا آپ کے پروگرام نہیں چلائے جاتے یا آپ کو ٹی وی سے ہٹایا جاتا ہے تو آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. آج بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں کہ یار آپ کو بولنے دیں. ایون دو آپ کے بولنے کے اندر انتشار ہے, آپ کے بولنے کے اندر پولرائزیشن ہے, آپ کے اندر بولنے کے اندر ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں آگ لگ جاتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں کہ شاید اسی طرح آپ کو عقل آ جائے. شاید آپ یہ سیکھ لیں بات کہ نہیں یار کوئی مجھے اگر بولنے کی آزادی ہے تو اس آزادی کے ساتھ تھوڑی ذمہ داری بھی آتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کے بولنے کے حق کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمارے احتجاج پر تشدد کیا تو میں نے کہا ان کو جمہوریت کا پتہ نہیں ہے. ہمیں تب اندازہ ہوا یہاں جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو انہوں نے طریقے اختیار کیے میں نے پاکستان میں ایسا کبھی نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہوا خان صاحب, ایسی بات نہیں ہے. اتنے آپ بھولے مت بنا کریں. آپ اس وقت کرکٹ کھیل رہے تھے اور ظاہری بات ہے یہ ہو نہیں سکتا. آپ اچھے خاصے میچیور تھے. ضیاء الحق کے دور میں کیا کچھ ہوتا تھا, سر عام کوڑے مارے جاتے تھے یہاں پہ. ٹھیک ہے, شاہی قلعے کے اندر لوگوں کو بند کیا جاتا تھا. آپ نے نہیں دیکھا وہ سب کچھ ہوا ہوا ہے پاکستان میں, پہلے بھی ہوا ہوا ہے, اس سے بدتر ہوا ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ اگر آج بھی ہو رہا ہو تو اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں یار اب جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے.
اس کے بعد انہوں نے کہا جی پہلے شہباز گل کے اوپر جنسی تشدد کیا، اس یونیورسٹی کے پروفیسر کو ننگا کر کے تشدد کیا، میں پہلے مانتا نہیں تھا، تو انہوں نے تصویریں دکھائیں، تو میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو کون سی تصویریں دکھائی گئی ہیں، کیونکہ آج تک ایسی کوئی تصویر شہباز گل صاحب کے اوپر جو ہے جنسی تشدد کی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. یہ شاید میری کوتاہی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا ہوگا، میری کوتاہی ہوگی، میں نے نہیں دیکھی. اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی تو پلیز ذرا کامنٹ سیکشن میں شیئر کر دیجیے گا، میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی تصویریں ہیں جو عمران خان صاحب نے دیکھ لی ہیں، ہم نے اب تک نہیں دیکھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ میرے خیال میں 4 یا 5 میڈیکل رپورٹس آ چکی ہیں شہباز گل صاحب کے حوالے سے جس میں کہا جاتا ہے کہ ان پر ایسا کوئی تشدد نہیں ہوا تھا. بٹ اسٹل اس ساری بات کے باوجود آئی ول آلویز اسٹینڈ ود دا وکٹم، میں پھر بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا اس کے خلاف ہر فورم پہ جائیں گے. افسوس ہے عدلیہ نے بھی کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا. کیا سو موٹو نوٹس لینا ہے یار؟ مجھے اس بات کی یہ سو موٹو نوٹس کی سمجھ نہیں آتی. آپ کے پر چلتے ہیں، خود جائیں نا سپریم کورٹ. نواز شریف کے حوالے سے تو چھلانگ مار کے جاتے ہیں سپریم کورٹ. شہباز شریف کا معاملہ ہو گیا اور کچھ ہو گیا، 1 منٹ میں آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ. جائیں جا کے اعظم سواتی کے لیے جا کے پٹیشن فائل کریں، لکھیں اس کے اندر بھائی جان اس نے کس کے بارے میں بولا تھا جس کے بعد اس کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے. یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ظاہری بات ہے. یہاں پر جل جاتے ہیں آپ کے. اور بھائی انقلابی بننا تو کھل کے بنے نا، ادھا پچولا قسم انقلابی کی کرنا ہے. میں آپ کے لوگ جو اگر ٹینکوں کے آگے لیٹنے کے لیے تیار ہوئے، آپ خود بھی تو تیار ہو. انہوں نے اگے لایا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں یہ اعظم سواتی کے گھر کسی وارنٹ کے بغیر آئے. جرم کیا تھا کہ کسی بڑے آدمی پر جرم کیا تھا کہ کسی بڑے آدمی پر تنقید کی. کون سا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بڑے آدمی کا نام نہیں لیا جاتا آپ سے. انہوں نے کسی اور کے حوالے کیا. وہ کون لوگ تھے؟ چیف جسٹس بلائیں FIA کو. اور وہ مسئلہ مجھے پتا ہے کیا چکر ہے، بڑے آدمی کے اوپر آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے آپ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود بیٹھ کے ان سے ملاقاتیں ہو کے نام کس طرح لیں گے آپ؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی چیف جسٹس بلائے FIA کو اور پوچھے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ننگا کر کے تشدد کیا. شہباز گل کو بھی کسی اور کے حوالے کیا اور اسے بھی ننگا کر کے تشدد کیا. اگر آپ ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا. ایسے اداروں کی عزت نہیں بڑھے گی، نفرت بڑھے گی. ملک میں کوئی ایسے نامعلوم افراد ہیں. خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم بھی جو ہے آج نامعلوم افراد کا لفظ بول رہا ہے. آپ اپنی طاقت دیکھیے کہ آج بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون یہ تشدد کر رہا ہے اور آپ آج بھی کہتے ہیں جی نامعلوم افراد. کراچی میں رہتے ہیں آپ، وہ کراچی والوں سے جا کے پوچھیں نا، وہ کہتے ہیں نامعلوم افراد. آپ بھی نامعلوم افراد کے اندر ہی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. جو مرضی کریں سب ڈرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے سب کو ڈر لگا ہوا ہے. آپ کو بھی تو ڈر لگا ہوا ہے، آپ بھی تو ڈرتے ہیں نام لیتے ہوئے. سوشل میڈیا کے لڑکوں نے مجھے بتایا پنجاب میں ہماری حکومت ہے، وہاں سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ کرے اسے مار کے پھینٹا لگا کے اگلے دن گھر لے آتے ہیں. لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف بیان دو. اعظم سواتی سے پوچھ رہے تھے کیا عمران خان نے تمہیں کہا ہے یہ کرنے کے لیے؟ وہ گل کو بھی کہہ رہے تھے کہ کہو عمران خان کے کہنے پر تم نے ایسا کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملک کے دشمن ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان حرکتوں سے کسی ادارے کی عزت نہیں بڑھے گی. چلیں یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ ادارے کے لوگ ہیں اسی بہانے. اس کے بعد صالح محمد. ہاں صالح محمد بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے MN ہیں اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے MN ہیں ان کی ایک تصویر جاری کی گئی. انہیں کل گرفتار کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر سے. ان کی تصویر جاری کی گئی جس کے اندر انہوں نے ایکچولی گلے کے اندر ایک بورڈ پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ان کا نام شام لکھا ہوا ہے. اٹ از اے ڈسگریسفل ڈسٹربنگ امیج کہ ایک سٹنگ MNA کی تصویر جو ہے وہ اس طرح جاری کی گئی ہے. میرے خیال میں شرم کا مقام ہے اسلام آباد پولیس کے لیے. اور اس کی ساری ذمہ داری اور کسی کے اوپر نہیں آتی، رانا ثناء اللہ کے اوپر آتی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں اس ملک کے اور یہ اسلام آباد پولیس ان کے انڈر آپریٹ کر رہی ہے. اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس نے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ جی جس شخص نے یہ کیا تھا اس کو معطل کر دیا گیا. بٹ دس از ناٹ انف. یہ شرمناک چیز ہے کہ ایک سٹنگ ممبر آف دا پارلیمنٹ کی اس طرح کی تصویر آپ لوگوں نے جو ہے جاری کی ہے. مجھے نہیں پتا اس میں کس قسم کا گھٹیا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس میں سے ٹیسٹ آپ لوگوں کو ملا ہے یا یہ کس کی تسکین کے لیے آپ لوگوں نے یہ تصویر جاری کی ہے. بٹ شرم کا مقام ہے. میرے لیے امپورٹنٹ یہ بات نہیں ہے کہ وہ شخص PTI سے ہے یا وہ کس جماعت سے ہے. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہی از اے ممبر آف دس پارلیمنٹ. اور میرے لیے کوئی بھی ممبر آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ یہ صالح محمد ہو یا وہ علی وزیر ہو یا کوئی بھی کسی سیاسی جماعت کا MNA ہو. وہ قابل احترام ہے.
قانون کے مطابق آپ اس کے اگینسٹ کاروائی کریں, اس کی تصحیح کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ اعظم سواتی ہو جو ایک سینیٹر ہیں, چاہے وہ صالح محمد ہو. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی ان حرکتوں سے کسی ادارے کی عزت نہیں بڑھے گی. صالح محمد کو کل احتجاج کرتے ہوئے پکڑ لیا, ہماری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کے بعد فیٹف کی طرف ہی آ گئے. اچھا, پھر ان سے سوال کیا گیا جی بیک ڈور چینل. انہوں نے کہا بیک ڈور چینل سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. ہم نے مذاکرات کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن اس ملک کے لیے چاہتے ہیں. ہمارے لیے مذاکرات کی ایک ہی اہمیت ہے کہ الیکشن ہو. مجھے کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی. تو خان صاحب جو ہے وہ کافی نا امید نظر آئے ہیں کہ ان مذاکرات سے کوئی رزلٹ نکلے گا. لیکن ایک جگہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہاں جی بیک ڈور چینل پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, لیکن انہیں امید کوئی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان سے سوال کیا گیا کہ جی شہباز شریف جو ہیں وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ اس حوالے سے پر امید ہیں. اچھا, یہاں پہ انہوں نے کہا جی اعجاز الحق کا بیان آیا کہ شہباز شریف ڈگی میں بند ہو کے جایا کرتا تھا. اب میں نے اس پریس کانفرنس کے اندر دیکھا کہ اظہر مشوانی ان کا وہ جو لڑکا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کو ہینڈل کرتا ہے, وہ بھی آ کے کان میں کوئی خسر پسر کر رہا تھا. اس سے پوچھ تو لیا کریں. اعجاز الحق آلریڈی اس بات پہ معافی مانگ کے ڈینائی کر چکے ہیں اس بات کو. وہ معاملہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر اعجاز الحق نے آ کے کہا تھا کہ جی شہباز شریف جو ہے نا ملک احمد خان کی گاڑی کی ڈکی میں چھپ کے آرمی ہاؤس میں جا کے جو ہے نا وہ اپنے لیے NRO مانگا کرتے تھے. یہ انہوں نے انکشاف کیا تھا. آج اس پہ ٹویٹ کر کے انہوں نے معافی تلافی کر لی, جی سوری میں نے پتہ نہیں سی, میرے کو غلطی ہو گئی. تو آپ ایک ایسی چیز کو بیٹھ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ پریس کانفرنس پہ کوٹ کر رہے ہیں جو آلریڈی ڈینائی کی جا چکی ہے. اظہر مشوانی کو کہا کریں آپ کو انفارم کر دیا کرے, بتا دیا کرے آپ کو. ویسے تو باقی ہر چیزوں پہ بیٹھ کے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, پریس کانفرنس کے بیچ میں بھی کر رہا تھا, اس پہ بھی آپ کو بتا دیتا کہ ہاں جی چھکا مارتا ہے تسی, نو بال تے پھڑے گئے ہو, تاڑی مہربانی عقل کرو ذرا تھوڑی جی. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو کیا لانگ مارچ نہیں ہوگا؟ تو لانگ مارچ جو ہے انہوں نے کہا جی ضرور ہوگا, اور جمعے کو جو ہے وہ انہوں نے کہا میں تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کر دوں گا, یہ جو جمعہ آنے والا ہے اس پہ یہ تاریخ کا اعلان کر دیں گے. تو وہ تاریخ کب کی ہوگی وی ڈونٹ نو کہ وہ کب ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آگے انہوں نے کہا جی الیکشن کمشنر جو ہے وہ خود یہ فیصلہ نہیں دے سکتا, اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا گیا ہے, اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ دیا. تو بوٹ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے, مطلب خان صاحب خود بھی کھل کے نہیں نام لیتے, بوٹ کر کے جو ہے نام لیتے ہیں, کھل کے بات بھی نہیں کرتے کہ کس کی بات کر رہے ہیں. اینا دے تپڑے گا اینا دے. اس کے بعد ان سے سوال کیا جی سیف اللہ نیازی صاحب کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی سیف اللہ نیازی صاحب جو ہے نا, کیونکہ ہم نے لانگ مارچ کی تیاریاں کرنی ہے تو سیف اللہ نیازی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں, یعنی ان کی واپسی ہو گئی بھی ہے لیکن وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. کدھر انڈر گراؤنڈ ہے اوبیسلی اب یہ تو کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم مارچ کے اسپیشلسٹ, مارچز کرنے کے, لانگ مارچ کرنے کے ہم اسپیشلسٹ ہیں, اور لانگ مارچ بڑا پرامن ہوگا, لوگ انجوائے کریں گے, فیملیز آئیں گی. پتہ نہیں کہو جی انجوائمنٹ ہوتی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. 25 تاریخ کو بھی وہاں پہ لاٹھی چارج ہو رہا تھا, آنسو گیس فائر ہو رہا تھا. ایسے میں مطلب فیملیز پتہ نہیں کس طرح انجوائے کریں گے. ہوں گی کوئی فیملیز جو آنسو گیس کو بھی انجوائے کرتی ہیں, پتہ نہیں کس طرح انجوائے کرتی ہیں, اللہ بہتر کرے, میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایکسپریس اخبار کے اندر ایک خبر آئی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے جی عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد پورے پنجاب میں خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو کارکن تھے انہوں نے اتنی مایوس کن قسم کا انہوں نے احتجاج کیا کہ پارٹی قیادت جو ہے وہ حیران ہو گئی, پریشان ہو گئی, اور فیس سیونگ رکھنے کی خاطر جو ہے عمران خان صاحب نے اس احتجاج کو کال آف کر دیا, اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ گھر واپس جانے کی ہدایت کی. اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ آنے سے قبل ایک روز قبل تمام رہنماؤں کو واٹس ایپ کے ذریعے میسج بھیجا گیا تھا کہ اگر انہیں نااہل کیا جاتا ہے تو پیشگی اطلاع کے باوجود کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود پیشگی اطلاع کے باوجود بھی جو ہے بڑا ہی مایوس کن قسم کا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. میں کل اس کے اوپر پوری تفصیلات تو ویسے شیئر کر بھی چکا ہوں کہ کس قسم کا تھا. تو اب اس ساری چیز کے بعد یہ جو اگر چھوٹا سا جو بھی ٹریلر تھا جے ایہو جی پرفارمنس ہے تو فلم جڑی ہے نا وہ ڈبہ ہی ثابت ہوئے گی. لانگ مارچ جو ہے اگر تب تک کوئی بہتری نہ لائی گئی, اوبیسلی اس کی پروویژن ہے کہ اگر کوئی بہتری نہ لائی گئی تو یہ. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جناب. شہباز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ کہا کہ جی وہ پاکستان مذاکرات کے حوالے سے سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہر در پر جانے کے لیے میں تیار ہوں اگر اس میں سنجیدگی ہو تو. اس کے بعد ان سے پوچھا گیا جی بیک ڈور جو ہے وہ کس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو انہوں نے صحافی کو جواب دیا کہ میں آپ کو یہ بات بیک ڈور جا کے بتاؤں گا, یعنی کہ پریس کانفرنس کے بعد جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں. کھل کے انہوں نے بھی نہیں بتایا. تو بیسکلی کہانی یہ ہے, انصار عباسی صاحب کی ایکچولی یہ سٹوری آج آئی ہوئی ہے اخبار کے اندر, جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی بیک ڈور مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں, اور اب معاملہ جو ہے وہ الیکشن کے اوپر ہی ہے.
یہ لوگ جو ہیں وہ جلدی الیکشن مانگ رہے ہیں, کوئی اپریل تک کی کہانی جو ہے وہ مانگ رہے ہیں, جبکہ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہوں گے. تو ابھی اس کے بعد یہ ابھی پہلا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے, آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک اور ملاقات جو ہے وہ ڈیو ہے اور ہونے جا رہی ہے, اس کے بعد کچھ کلیئرٹی آئے گی. لیکن عمران خان صاحب زیادہ پر امید دکھائی نہیں دیتے اس سارے معاملے سے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.